شوکت و شان پیمبری، عاجز ہیں یہاں فرزدق و حسان و ہمیری۔ طاقت یہ کس پہ ہے جو لکھے زور حیدری، دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری۔ قرآن میں جن کا بس مقرر خدا کرے، اس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے۔ ایک طرف خدا مدح کر رہا ہے تو بشر کیا ثنا کرے گا؟ تو انیس نے عاجزی کا اعلان کیا اور کہا میں عاجز نہیں ہوں بھائیو۔ عرب کے وہ بڑے بڑے شاعر جو معصومین کے دور میں موجود تھے ان کے نام لیے، عاجز ہیں ہم۔ فرزدق، حسان، ہمیری، کمیت، یہ چار بڑے عرب کے شاعر، اور چاروں نے معصوم کا زمانہ دیکھا۔ حسان مولا علی اور رسول خدا کے عہد کے شاعر ہیں، فرزدق چوتھے امام کے دور کا شاعر ہے، کمیت پانچویں امام کے دور کا شاعر ہے، ہمیری اسماعیل ہمیری چھٹے امام کے دور کا شاعر ہے۔ یعنی ہر معصوم کے عہد میں ایک مرثیہ نگار شاعر موجود ہے اور وہ قصیدہ لکھ رہے ہیں، اور وہ سب یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی مدح تو خوب کی ہم نے لیکن کر نہیں سکے، حق ادا نہیں کر سکے۔ تو انیس کہہ رہے ہیں جب وہ معصوم کو دیکھ رہے تھے اور ان کی بس میں ان کا قصیدہ اور مرثیہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے، تو جب وہ عاجز ہو گئے تو ہم نے تو بغیر دیکھے 3 لاکھ شعر کہے ہیں، تو جب وہ عاجز تھے تو میں کیوں نہ عاجز ہوں؟ اب یہ لفظ عاجز کو سمجھ لیجیے، یہ لفظ عاجز قرآنی لفظ ہے، عربی لفظ ہے۔ عاجز انسان کہاں ہوتا ہے؟ عاجز کب ہو جاتا ہے؟ اسی عاجز سے لفظ نکلا ہے معجزہ۔ معجزے کے معنی ہے عاجز کر دینا۔ معجزہ جو دکھاتا ہے وہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ تم عاجز ہو اور ایسا کام نہیں کر سکتے۔ جب دوسرا وہ کام نہ کر سکے تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اور جو نہ کر سکے اسے کہتے ہیں عاجز۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اور ہر نبی نے کہا تم عاجز ہو، ہم معجزہ ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھے 2 معجزے عطا کیے ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت معجزہ ہے، امت پوری عاجز ہے۔ عاجز ہے، نہ قرآن لا سکتی ہے نہ اہل بیت لا سکتی ہے۔ شاعر ہے محمد، شاعر ہے تو قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب عرب سٹ پٹا گئے، مَهَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ چوتھا مصرع لگا دیا، 3 آیتیں تو کہا کہ مَهَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ شاعری نہیں ہے۔ عاجز آ گئے، پتہ چلا سورہ کوثر معجزہ ہے، عرب والے عاجز ہیں، اب بھی عاجز ہیں۔ تو اب جہاں جہاں اہل بیت وہاں معجزہ۔ کل حسین بھائی کے یہاں بیٹھے تھے، شام کے معجزات دیکھ رہے تھے، کیسے بی بی زینب کے روزے سے نور اترا، کیسے مینار سے خون آیا، سارا دکھا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر۔ وہی دیکھ لیجئے گا، ٹی وی نہیں دیکھتے تو پوری رات دکھا رہے ہیں معجزہ، بی بی زینب کے معجزات دکھا رہے ہیں روزے کے۔ ہمارے کہنے سے ٹی وی دیکھ لیجئے، گناہ نہیں ہوگا۔ ہم نے تو حسین بھائی کے یہاں بیٹھ کے دیکھا، بی بی کے معجزے ہم نے تو نہیں دیکھا تھا، ہم نے دیکھا اور کیوں نہ دیکھے صاحب، معرفت حاصل ہوتی ہے کہ جہاں پر جادو ٹونے دکھائے جا رہے ہوں وہاں اس عاجز قوم کو یہ معجزے دکھانا اور بتانا ضروری ہے۔ تو بتانا ضروری ہے کہ مزار ہوتا کیا ہے، روزہ ہوتا کیا ہے، عظمت ہوتی کیا ہے۔ تو یہ عرب نہ سمجھ سکے اور انہوں نے ایرانیوں کو کہا اچھا
یہ گونگے ہیں، ایرانیوں نے ان کو عاجز کر دیا، انہیں عاجز کر دیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام سے بات ہونے لگی کہ ایرانی زیادہ تعصبی ہوتا ہے یا عرب زیادہ تعصبی ہوتا ہے؟ دونوں میں تعصبی زیادہ کون ہے؟ تو سوال سے پتہ چلتا ہے دونوں تعصبی، لیکن بحث یہ ہو رہی ہے زیادہ کون ہے۔ بھائی اس روایت سے تو یہی ثابت ہوا، میں نے اپنی کتاب شعراء اردو اشتعالی میں اس روایت کو لکھا ہے، تو امام نے فرمایا کہ عرب زیادہ تعصبی ہیں۔ راوی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ قرآن فارسی زبان میں ایران میں اترتا اور ہمارے جد محمد ایران میں نبی بنا کے بھیجے جاتے تو یہ عرب والے نہ قرآن کو کبھی مانتے نہ محمد کو کبھی مانتے، لیکن یہ ایرانیوں کا کمال ہے کہ اپنی زبان کو کمتر سمجھ کے قرآن کو بھی تسلیم کیا، عربی نبی کو بھی تسلیم کیا، اس لیے عرب والے زیادہ تعصبی ہیں، ایران والے کم۔ اور یہ تعصب کم اس لیے ہوا ایران کا کہ علی نے طے کیا کہ ان کے تعصب کو کم کر دو، اس لیے کہ ان کی بیٹی کو بیاہ کے لاؤ، سمدھی بنا دو اور محبت پیدا کر دو۔ جہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے تعصب ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ مودت تقسیم کر دی امام رضا نے ایران میں، اور عرب والوں نے مودت سے دشمنی کی، اس لیے اب تک تعصب بھرا ہوا ہے۔ تعصب کسی طرح ان کا ختم ہی نہیں ہو رہا، اور وہ ختم نہیں ہوگا جب تک امام زمانہ نہیں آئیں گے۔ تو جہاں اتنا تعصب ہو کہ محمد کو تسلیم نہیں کر رہے، نہیں مان رہے ہیں نبی، اور تقاضے پر تقاضا، چاند توڑ کے دکھاؤ، درخت بلا کے دکھاؤ، کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے دکھاؤ، یہ کام دکھاؤ، یہ کام دکھاؤ، یہ کام دکھاؤ۔ قرآن نے بیان کیا، روز نئے تقاضے کرتے ہیں حبیب آپ سے، یہ کہتے ہیں یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، یہاں تک کہا ایک چاندی کی سیڑھی بناؤ جو چاند تک جائے، ہم اس پہ چڑھتے ہوئے جائیں اور چاند پہ چڑھ جائیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہارے کہنے سے معجزے نہیں دکھائے جائیں گے۔ بہت ہو گیا، چاند توڑ دیا اس نے، درخت بلا لیا اس نے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا، جانوروں سے کلمہ پڑھ، اب تم جو چاہتے رہو وہی ہوتا رہے، تو اب چاند کی سیڑھی بنے، تم اس پہ چڑھو اور چاند پہ پہنچ جاؤ، کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ آخر میں کہا ان کو چھوڑیے، یہ معجزے طلب کریں گے، انہیں کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ امت تنقید کرتی رہے گی، یہ علم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، نہیں ماننا، نہیں مانیں گے۔ تو شان اور شوکت سامنے، لیکن نہیں مانا، نہیں مانا۔ دیکھ رہے تھے اپنے سامنے کہ نبی کی شان و شوکت کیا، اور پھر نبی نے دکھایا، کہا شان و شوکت دیکھنا چاہتے ہو، یہ بدر ہے، یہ بدر ہے، یہ 20 سال کا میرا سپہ سالار علی ہے، یہ میرا چچا حمزہ ہے، یہ میرا چچزاد بھائی عبیدہ ہے، اور یہ پورا لشکر ہے 1000 کا۔ لو دیکھو میدان کیسے فتح ہوتا ہے، یہ بدر شوکت و شان پیمبری ہے۔ لو احد دیکھو، یہ ذوالفقار کی آمد دیکھو، یہ علی کی فتح دیکھو، یہ شوکت و شان پیمبری ہے۔ دیکھو خندق میں عمر کے سر کو اڑانا، علی کا جانا، سر کو لانا، قدموں میں ڈالنا نبی کے، یہ شوکت و شان پیمبری ہے۔ خیبر کا در اکھاڑنا، مرہب کو پچھاڑنا، شوکت و شان پیمبری ہے۔ یہ حنین کا میدان 12,000 کے لشکر کو بھگا کر علی آ رہے ہیں نبی کے پاس، یہ شوکت و شان پیمبری ہے۔ یہ فتح مکہ، یہ نبی کے دوست پہ علی کا چڑھنا، بتوں کا توڑنا، شوکت و شان پیمبری ہے۔ یہ غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ علی کو بلند کرنا، من کنت مولا ہو فہذا، یہ شوکت و شان پیمبری۔ دیکھیں ممبر سے اترے، علی کو تخت پہ بٹھایا، بتایا غدیر میں کہ تخت بھی علی کا ہے، ممبر بھی علی کا ہے، تخت بھی علی کا، ممبر بھی علی کا۔ حسن اور حسین دونوں شہزادے جب علی کی بیعت ہو چکے تو رسول اللہ نے کہا اب جا کے دونوں بچوں کی بیعت کرو۔ غدیر صرف علی کی بیعت نہیں ہے، یعنی 3 مولا بنائے گئے،
علی، حسن اور حسین. اس لیے ہمارا ہر امام مولا حسن جی، مولا حسین. بیعت کرو. یہ جو بیعت غدیر میں ہو رہی ہے یہ شوکت و شان پیغمبری ہے. ایسے میں دیکھا اپنے خیمے کے در پر حسان کھڑے ہیں. اب دوسرا مصرع یاد ہے نا آپ کو؟ کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیغمبر عاجز ہیں فرض رکھو حسان بن ثابت انصاری، صحابی رسول اور حضور کے پہلے نعت گو شاعر. ابو طالب کے بعد پہلے نعت گو ابو طالب، سیکنڈ حسان بن ثابت. کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا اتنا مبارک سما ہے، دربار ہو رہا ہے، ولی کا دربار ہے، نبی کا دربار. تم نے آج کوئی قصیدہ نہیں کہا. کہ میں کیا قصیدہ کہوں؟ اب جو بولے تو وہ قصیدہ تھا. یعنی دیر سے جو چپ تھے تو انتظار تھا کوئی چھیڑے تو میں جو بولوں وہ شعر بنتے چلے جائیں. تو شعر پڑھتے چلے گئے 65 سے اوپر شعر پڑھ ڈالے. اس کی کیا مدح کروں جو بدر میں اکیلے پاتے تھا، 3 پہلوانوں کو تہتے کیا. اس کی کیا پتہ اور بیان کروں میں طاقت اور عظمت. وہ علی جو احد میں تنہا میدان کو فتح کر کے نبی کی حفاظت کرتا ہوا آیا، میں اس کی کیا مدح کروں جو خندق کے میدان میں کل کفر کے مقابل کل ایمان بنا ہوا تھا. میں اس کی کیا مدح کروں جس نے خیبر کے در کو اکھاڑ لیا، قلعہ خیبر کو فتح کیا. میں اس کی کیا مدح کروں کہ جس نے رکوع میں زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی دے دی جو سلیمان کے ملک کے برابر تھی. میں اس کی کیا مدح کروں جس کے لیے آئے تطہیر آئی. میں اس کی کیا مدح کروں جس کے لیے جنت کے کھانے آئے. میں اس کی کیا مدح کروں جس کے دروازے پہ سخی کے دروازے پہ سائل کبھی واپس نہیں گیا، جو آیا اور ہاتھ پھیلائے تو کچھ لے کر گیا. میں اس کی کیا مدح کروں کہ آج وہ امت کا امام بن گیا، ولی بن گیا. حسان بن ثابت مدح کرتے جا رہے ہیں علی کی، اور انیس کہہ رہے ہیں کتنے عاجز ہیں، مدح کر ہی نہیں پا رہے ہیں. عاجز ہیں یہاں فرض تکو حسان و ہمیری.